ایک نکتہ پیش کیا جاتا ہے، اس کے پاس نکتوں کے سوا ہے کیا، وہ بھی لچر نکتے، باطل نکتے. کہتے ہیں کہ اہل الحدیث سے مراد محدثین ہیں، آج کے اہل حدیث تھوڑی ہیں. تو اہل الحدیث نام کیوں رکھا، اس کا جواب دے رہا ہوں. عیسیٰ کے زمانے میں مسلمان تھے کہ نہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہنے والے لوگ مسلمان تھے کہ نہیں؟ حضرت موسیٰ کے دور میں ہمارا امتیاز کیسے ہو؟ عیسائی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہودی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلم کہتے ہیں، اس لیے کہ اسلام تو حضرت آدم کے دور سے ہی ہے. غور کیجئے، تمام مذاہب کے مسلمانوں سے امتیاز کے لیے ذات محمد معیار ہے. جیسے کہہ دیا محمدی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب وہ عیسائی نہیں ہے، اب وہ یہودی نہیں ہے، وہ اور کسی مذہب کا ماننے والا نہیں ہے. تو دیگر مذاہب کے مسلمانوں سے امتیاز کے لیے ذات محمد معیار ہے. محمدی کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا. اچھا، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں بدعتی لوگ بھی ہیں، بدعتیوں سے امتیاز کے لیے سنت محمد معیار ہے. لہذا اہل حدیث اپنے آپ کو محمدی کہتا ہے دوسرے مذاہب کے مسلمانوں سے ممتاز ہونے کے لیے. دوسرے مذاہب کے مسلمانوں سے ممتاز ہونے کے لیے ذات محمد معیار ہے، اس لیے اہل حدیث اپنے آپ کو محمدی کہتا ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں بدعتی بھی ہیں، لہذا بدعتیوں سے امتیاز کے لیے سنت محمد معیار ہے. لہذا اہل حدیث اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہے، اور سنت رسول کا پتہ احادیث محمد سے چلتا ہے. لہذا احادیث محمد یہ معیار ہے سنت کو جاننے کی. لہذا اہل حدیث اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں. یہ بات سمجھ میں نہیں آئے تو پھر سے دوہرا دوں. دیگر مذاہب کے مسلمانوں سے امتیاز کے لیے ذات محمد معیار ہے، اسی وجہ سے اہل حدیث اپنے آپ کو محمدی کہتا ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں بدعتی لوگ بھی ہیں، لہذا بدعتیوں سے امتیاز کے لیے سنت محمد معیار ہے. تو ہم اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، اور سنت کو جاننے کا ذریعہ احادیث رسول ہے، احادیث محمد ہے. لہذا احادیث محمد کی طرف نسبت کر کے ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں. اگر قاسمی صاحب کو منطق آتی ہو تو میں یہ کہوں گا کہ جامع اور معنی کسی چیز کی تعریف ہوتی ہے جب کسی جن سے قریب کی فصل قریب لائی جائے. یہ منطق ہے. جن سے قریب جیسے حیوان، اور فصل قریب اس کی ناطق. لہذا انسان کی تعریف حیوان ناطق، اس لیے کہ حیوان جن سے قریب ہے اور ناطق اس کا فصل قریب ہے. لہذا انسان کی جامع اور معنی تعریف حیوان ناطق ہے. لہذا ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں. محمدی کہتے ہیں اس وجہ سے، اہل سنت کہتے ہیں اس وجہ سے، اہل الحدیث کہتے ہیں اس وجہ سے. یہ اس سوال کا جواب ہے کہ تم اپنے آپ کو اہل حدیث کیوں کہتے ہو. اہل حدیث صرف محدثین کو کہتے ہیں، غلط بات ہے. دو لفظ آتے ہیں، محدث اور اہل الحدیث. محدث سے مراد عالم بالحدیث، حدیث کو جاننے والا، حدیث کی تحقیق کرنے والا، حدیث کو پرکھنے والا، اس کو محدث کہتے ہیں. عالم بالحدیث کو محدث کہتے ہیں. اور اہل الحدیث عام ہے، عامل بالحدیث کو بھی کہتے ہیں اور عالم بالحدیث کو بھی کہتے ہیں. جیسے قرآن حکیم کہتا ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، آؤ اے اہل کتاب. تو اہل کتاب سے مراد صرف علماء ہی ہیں کہ تمام یہود و نصارہ ہیں. قرآن حکیم خود کہتا ہے کہ اہل اگر لگا دیا جائے تو بات عام ہو جاتی ہے. اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ کے عالم بھی ہیں اور عوام بھی ہیں. لہذا اہل الحدیث سے مراد عالم بالحدیث بھی ہے اور عامل بالحدیث بھی. تو یہ اس سوال کا جواب ہو گیا کہ ہم انگریزوں کی اولاد نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم تو زمانے رسول ہی سے ہیں.
لہذا انگریزوں کا بچہ کہنا یا انگریزوں کی اولاد کہنا یہ اہل حدیثوں کے اوپر بہت بڑا ظلم ہے، اہل حدیثوں کے اوپر بہت بڑی زیادتی ہے، اور ایک طریقے کا یہ قذف ہے، قذف۔ ثبوت نہ دے سکے تو کتنے کوڑے لگائے جائیں مولانا؟ 80 کوڑے لگائے جائیں، اس لیے کہ الزام ثابت نہ ہو سکے تو 80 کوڑے لگائے جائیں، یہ حد قذف ہے۔ تو مولانا